پھر ان سے نفع نہیں اٹھایا تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھاتا ہے۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ علم کا مقصد دل و دماغ کو منور کرنا اور اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے گدھا اپنی پیٹھ پر لدی ہوئی کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، کتنی ہی کتابیں اس پر لاد دے اس کی خر دماغی نہیں جاتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح وہ علم کی جس سے نفع حاصل نہ ہو، اس کی مثال اسی طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ علم کی جس سے انسان صحیح اور غلط کی تمیز پیدا نہ کر سکے، اس کا دل اور دماغ روشن نہ ہو، اعمال قبیح یعنی برے اعمال کو چھوڑنے اور نیک اعمال کو قبول کرنے پر مائل نہ ہو، اس علم سے اسے حلال اور حرام کی پہچان حاصل نہ ہو، غریبوں، ناداروں اور قرابت داروں کے حقوق سے واقفیت پیدا نہ ہو، مظلوم و بے کسوں اور درد مندوں کی آہ و بکا سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، عفت و پاک دامنی اخلاق و کردار سے آراستہ نہ ہو، تو اس علم سے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، انسانی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے، تو ایسے علم سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضائے جوارح اور عقل و خرد اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، علم حاصل کرے اور زمین پر ذمہ دار اور باشعور مخلوق بن کر زندگی گزارے۔